وعلى سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 13ویں پارے کے اندر سورہ یوسف کا دوسرا نصف سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا حصہ اپنے گھر میں پیدائش سے لے کر بھائیوں کی عداوت کا ہے، دوسرا حصہ مصر کے اندر بطور غلام ایک قیدی کی صورت میں ہے، اور تیسرا حصہ مصر کی بادشاہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصہ کو بہترین قصہ شمار قرار دیا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو سب سے بہترین احسن سپرلیٹو ڈگری، حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، تو یہ احسن قصہ ہے کہ سب سے بہترین قصہ، اس میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، سیکھنے کے حوالے سے بڑی نصیحتیں موجود ہیں اس کے اندر۔ بڑا مشہور ہے، کئی دفعہ بیان بھی ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد یعقوب علیہ السلام کو بتلایا کہ ابا جان مجھے یہ خواب آیا، تو باپ نے آپ کو منع فرمایا کہ اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے مت کیجیے گا، وہ آپ سے حسد کریں گے۔ اس خواب پر ہی یعقوب نبی کو یہ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کسی خاص مرتبہ سے نوازیں گے۔ بہرحال ان کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی یوسف علیہ السلام کے لیے، اور بھائی اس چیز سے حسد کرنا شروع ہو گئے کہ ہمارا والد ہر بات میں یوسف کو ترجیح دیتا ہے، اس سے محبت زیادہ کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اولاد میں سے یہ اختیار نہیں ہے ماں باپ کے پاس کہ کس کے ساتھ زیادہ محبت کریں، کس سے کم محبت کریں۔ بحیثیت باپ تو ساری اولاد ہی پیاری لگتی ہے، لیکن بعض بچے اپنی تابع داری، اپنی بعض خصلتوں کی بنیاد پر والدین کو زیادہ پیارے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی ناانصافی نہیں ہوتی۔ بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ والد تو یوسف کی طرف رجوع زیادہ رکھتے ہیں، تو کیوں نہ یوسف کو کسی بہانے سے قتل کر دیا جائے۔ تو اس حد تک حسد۔ تو باپ سے کہنے لگے کہ ابا جان ہم باہر بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں، تو کسی دن یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ کوئی باہر کھیلے کودے گا، اس میں کوئی طاقت آئے گی۔ تو یعقوب علیہ السلام کی بڑی کوشش ہوتی تھی کہ بیٹوں کے ساتھ نہ بھیجوں، کیونکہ وہ بھی نبی تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ یوسف کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھیں گے۔ لیکن انہوں نے اتنا اصرار کیا، یعقوب علیہ السلام نے بہانہ بنا دیا کہ میرے بچوں میں اس لیے نہیں بھیجنا چاہتا کہ تم کہیں اپنے معاملات میں مشغول ہو جاؤ گے اور یوسف کو کہیں کوئی بھیڑیا آ کر نہ چیر پھاڑ دے۔ یہ تو نہ کہا کہ تم مار دو گے، بہانہ لگا دیا۔ لیکن بیٹوں نے کہا کہ نحن عصبہ، ہم اتنے طاقتور ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا لے۔ بہرحال لے کر چلے گئے۔ پہلے تو انہوں نے مارا پیٹا یوسف علیہ السلام کو، معصوم تھے، خوبصورت تھے، ابھی ان میں وہ بلوغت بھی نہیں آئی تھی۔ پھر قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ایک بھائی نے کہا کہ قتل نہ کرو، اس کو ہم کسی خشک کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلے والے آئیں گے اور وہ پانی نکالنے کی غرض سے جب ڈول ڈالیں گے تو وہ اس کو نکال کے لے جائیں گے، جہاں کوئی قافلہ جائے گا ادھر چلا جائے گا۔ مقصد تو ہمارا اس سے دور ہونا ہے نا، تو قتل نہ کریں۔ تو ایسے ہی کیا گیا۔ پھر ایک قافلہ آتا ہے، اس میں سے وہ پانی نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ تو وہ قافلے والے یوسف علیہ السلام لے کر مصر چلے جاتے ہیں۔ یہ زندگی کا پہلا دور یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب وہاں پر بولی لگتی تھی انسانوں کی، انہوں نے جا کر منڈی میں یوسف علیہ السلام کو بیچنے کی غرض سے کھڑا کر دیا۔ تو عزیز مصر وہ بھی غلام وغیرہ خریدا کرتا تھا، تو اس نے اپنے فوجیوں کے ساتھ چکر لگایا اس بازار کا، تو دیکھا کہ بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے، تو اس نے منہ بولے دام ان کو دے دیے، جو انہوں نے مانگے انہوں نے دے دی۔ گھر لے کر آئے۔ اب غلام بنانے کو دل نہ کیا، اس کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، تو اس نے اپنی بیگم کو کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور اس کی پرورش ایسے کرو جیسے عزیز مصر کے بیٹا ہونے کا حق ادا ہو جائے۔
یوسف علیہ السلام خوبصورت تو تھے ہی، ایک نبی کی اولاد بھی تھے، حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا مدبر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عقل و فہم سے نوازا تھا۔ وہ محلات کے معاملات میں اپنی رائے دینا شروع ہو گئے، چیزوں کی اصلاح کرنا شروع ہو گئے، عزیز مصر کے دل میں اور محبت بڑھنی شروع ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے جوانی میں قدم رکھا تو بادشاہ کی جو بیوی تھی، جس کو عام روایات میں زلیخا کے نام سے پکارا جاتا ہے، قرآن و سنت میں زلیخا تو نام نہیں آیا، تو اس نے بدنیتی کی یوسف علیہ السلام پر۔ آپ مسلسل انکار کرتے تھے، جہاں وہ کھڑی ہوتی تھی اس سے دور نکل جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اکیلا پن پاتے ہوئے اس کو اپنے کمرے میں لے جا کر دروازے بند کر دیے، اور اپنی بری نظر کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو آپ بھاگ کھڑے ہوئے اللہ کی مدد سے۔ تو بھاگتے گئے، دروازے لاک تھے، 7 دروازے تھے جس کو اس نے قفل لگائے ہوئے تھے، تالے لگائے ہوئے تھے، تو اللہ کی مدد اتنی زیادہ تھی کہ ہر تالا خود بخود کھلتا گیا۔ آخری دروازے پر جب پہنچے نا تو پیچھے سے اس عورت نے آ کر یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو آپ کی قمیض پھٹ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اب وہ بھی ڈر گئے، یوسف علیہ السلام پر بھی خوف طاری ہو گیا کہ اب یہ ماجرا، بے شک میں بے گناہ ہوں تو وہ تو دیکھ کر غصے ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے، زلیخا نے جلدی سے چیخ کر کہا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہوگا جو آپ کی عزت کو بری نظر سے دیکھے؟ تو یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہ اس کا فیصلہ آپ محل کے اندر کسی سے کروا لیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے اندر جاتے ہوئے۔ تو وہ بچے کی گواہی کا تذکرہ آتا ہے، ماں کی گود کا بچہ، کہ اس نے ماں کی گود میں یہ گواہی دی تھی کہ اگر تو قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے نا تو یوسف علیہ السلام نے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور زلیخا نے یا اس عورت نے اپنے آپ کو بچایا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ پیچھے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو جب دیکھا گیا تو قمیض واقعی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان عورتوں کے فتنے سے بچا مجھے قید کی سزا، قید کی زندگی اس آزاد زندگی سے بہتر ہے کہ میں کسی برائی میں مبتلا ہو جاؤں۔ ادھر سے پریشر اتنا تھا عزیز مصر کو، خواتین کے حوالے سے، مصر کے لوگوں کے حوالے سے، کہ تمہارے منہ بولے بیٹے نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو فیصلہ یہی کیا گیا کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اب یہ دوسرا دور چل رہا ہے۔ رہتے رہتے یوسف علیہ السلام نے اس قید کے اندر جو قیدی تھے ان کو بھی توحید کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ تعبیر الرؤیا کا تھا، خوابوں کی تعبیر کا۔ تو بادشاہ کے 2 خاص نمائندے، محل میں رہنے والے، خدمت کرنے والے، وہیں پہ قید تھے کسی جرم میں، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو ان کو خواب آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بڑا عجیب خواب ہے۔ ایک کو خواب آیا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے آ کر نوچ رہے ہیں اور ان کو کھینچ رہے ہیں۔ دوسرا خواب دیکھتا ہے کہ میں انگور نچوڑ کر اس کا جو شراب ہے، اس کی جو شربت ہے، وہ میں بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ تو اب وہ دونوں پریشان بیٹھے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دینے کے غرض جب گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک عجیب خواب آیا، کیا آپ ہمیں تعبیر بتا سکتے ہیں؟ تو خواب سننے کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری بات تمہیں سننی ہوگی۔ تو آپ نے ان دونوں کو توحید کی دعوت دی۔ جب وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ جس کے سر کے اوپر روٹیاں تھیں اور پرندے نوچ رہے تھے، اس کو سر عام پھانسی لگا دیا جائے گا، سولی چڑھا دیا جائے گا، اور جو اپنے بادشاہ کو شربت پلا رہا تھا وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں چلا جائے گا، اس کو محل میں دوبارہ بلا لیا جائے گا۔ تو وہاں پر جو اور قیدی تھے وہ ہنسنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے اس کو ان دونوں کو قید کر دیا گیا ہے، اور وہ قید خانہ بھی اتنا سخت تھا کہ ادھر جو ایک دفعہ چلا جاتا تھا وہاں سے اس کی میت نکلتی تھی، بہت مشکل ہوتا تھا کسی کا وہاں سے نکلنا۔ تو بالآخر ایسے ہی ہوا کہ ان دونوں کے فیصلے کے لیے بلوایا گیا اور ایک شخص کو سر عام پھانسی لگایا گیا، اس کا جرم ثابت ہوا، اور دوسرے کو اس کا جرم ثابت نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ محل میں رکھ لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم جاؤ تو اپنے بادشاہ سے کہنا کہ یوسف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو بے گناہ قید کاٹ رہا ہے۔
تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، بس ویسے کہہ دیا تھا، اور دوسرے نمبر پر اللہ سے توکل ہٹا کر بادشاہ پہ کر دیا تھا کہ میرے بارے میں کچھ فیصلہ کرو، تو وہ بھول گیا۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، بادشاہ کو پھر خواب آتا ہے کہ 7 پتلی گائیں ہیں، 7 موٹی گائیں ہیں، پتلی گائیں موٹی گائیں کو ہضم کر جاتی، کھا جاتی، اور 7 خشک بالیاں اور 7 سرسبز بالیاں گندم کے خوش ہیں۔ تو عجیب خواب ہے۔ اس وقت بت پرستی کا رواج عام تھا، اور ایک پورا گروپ تھا جنہوں نے مصر کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ تو پہلے تو بادشاہ نے ان کو بلوایا اور کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ، لیکن کوئی بھی خواب کی درست تعبیر نہ بتا سکا، مطمئن نہیں کر سکا۔ بالآخر اس بندے کو یاد آیا کہ بادشاہ سلامت جب ہم قید میں تھے نا، تو وہاں پر یوسف نامی ایک نوجوان قید تھا، اس نے ہمیں جو تعبیر بتائی تھی نا، بالکل وہی تعبیر ہوئی ہے، تو اگر آپ مجھے جیل میں جانے کی اجازت دیں تو میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ نے ان کو تعبیر بتائی۔ تو بادشاہ سلامت کو کہا گیا کہ پہلے نا یوسف کے بارے میں فیصلہ کرو کہ میں اس گناہ سے پاک ہوں، اور جب تک وہ عورتوں کا الزام مجھ سے ہٹے گا نہیں، میں جیل سے نکلوں گا بھی نہیں اپنی مرضی سے۔ پھر ان عورتوں کو بلوایا گیا، انہوں نے اقرار کیا، اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے بھی اور باقی عورتوں نے بھی، کہ ہم نے ہی یوسف علیہ السلام کو ورگلایا تھا، یہ ناپاک ہے، وہ یہ پاک ہے اور ایک مقدس اور محترم شخصیت ہے۔ تو بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں بلوایا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ جو 7 پتلی گائیں ہیں نا اور 7 موٹی گائیں ہیں، موٹی گائے کا مطلب ہے کہ پہلے 7 سال خوب بارشیں ہوں گی اور بڑی زبردست فصل ہوگی، اور پھر 7 سال قید پڑے گا۔ وہ جو قید والے 7 سال ہے نا، وہ ان خوشحالی والے 7 سالوں کو نکل جائیں گے، اور جو سبز آپ نے دیکھی ہیں بالیاں، وہ خوشحالی کے سال ہیں، اور جو خشک بالیاں دیکھی ہیں وہ قید کے سال ہیں۔ تو بادشاہ کے دل کو بات لگی کہ بات تو ٹھیک ہے، تو اس نے کہا اب اس کا حل کیا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس زراعت کا تجربہ ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کی ذمہ داری مجھے دیں، میں اس کو مینج کروں گا، انشاءاللہ قید کے سالوں میں بھی غلہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر وہ فصلیں ہوئیں، 7 سال اچھی خاصی فصل کی گئی، زمینیں دی گئی لوگوں کو کہ محنت کرو، تمہارا باقاعدہ حصہ رکھا جائے گا، اور پھر بالیوں سمیت گندم کے دانے نہیں نکالے گئے، سٹا جو پورا ہوتا ہے ویسے ہی محفوظ کی گئی۔ اور پھر جب قحط کے سال آتے ہیں تو پھر وہ یعقوب علیہ السلام کا جو شہر ہے کنعان، اس کے اندر بھی قحط آتا ہے، وہ اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہیں، جا کر غلہ لیا جاتا ہے۔ بہت لمبا قصہ، اور بڑی ایسی آیات اور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ انسان پر سحر طاری ہوتا ہے۔ بھائی جاتے ہیں، غلہ لیتے ہیں، اور غلہ لینے کے بعد یوسف علیہ السلام ان کے پیسے بھی ان کے غلے میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک والد ضعیف ہے، اس کے حصے کا بھی غلہ دے دو، چھوٹا بھائی ہے اس کے حصے کا بھی غلہ دے دو۔ وہ کہتے ہیں چلو تمہارے والد تو بوڑھے ہیں، لیکن اگلی دفعہ جب تم آؤ چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر ضرور آنا ہے، پہچان لیا تھا آپ نے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ اگلی دفعہ جب وہ آنے لگتے ہیں تو باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جی وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹے بھائی کو لے کر آنا۔ تو یعقوب علیہ السلام پھر رونے لگ جاتے ہیں کہ تم نے میرے بیٹے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، میں کس بنیاد پر اپنے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ بہرحال وہ ضد کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام اجازت دے دیتے ہیں، وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب غلہ ان کے حصے کا برابر تقسیم کر کے ان کے اونٹوں پر، ان کی سواریوں پر لاد دیا جاتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کا جو پیالہ تھا نا وہ ان کے غلے میں ڈال دیا جاتا ہے، باقاعدہ دونوں بھائیوں کی مشاورت سے کہ میں ایسے کروں گا تو میں اپنے پاس روکنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ہی قافلہ باہر کی طرف نکلا، پیچھے سے فوجی پہنچے، انہوں نے کہا کہ بھائی عزیز مصر کا پیالہ گم ہو گیا ہے، وہ تلاشی لینی تمہاری۔ تو مختلف بورے چیک کرتے کرتے وہ بنیامین کے جو بورا تھا یا وہ جو غلے والا اونٹ تھا اس کے اندر سے وہ پیالہ نکلتا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے ملک میں چور کی سزا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہوتی ہے کہ چور کو 1 سال تک خدمت کے لیے روک لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تمہارے قانون کے مطابق ہم بنیامین کو اپنے پاس روک لیں گے۔ وہ واپس گئے، یعقوب علیہ السلام کو بتلایا، وہ بڑے روئے، بڑے رنجیدہ ہوئے کہ تم نے میرے دونوں بیٹوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے بیٹے چور نہیں ہو سکتا۔ بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ پھر غلہ ختم ہوتا ہے، تو وہ آتے ہیں اور
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتلاتے ہیں کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ معذرت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر معافی کا بہت بڑا معیار تھا۔ چاہتے تو ایک ایک بھائی جنہوں نے ان کو مارا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت سمجھ کر قبول کیا۔ کیسے ہونا تھا کہ میرے رب نے مجھے مصر کی ذمہ داری دینی تھی، اس لیے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جائیں اپنے والد کو اور والدہ کو لے کر آئیں۔ جب ان کو لایا گیا تو بھرپور استقبال کیا گیا، ان کو اپنے تخت پر بٹھایا اور سارے بھائی 11 کے 11 بھائی سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ وہ خواب کی تعبیر تھی جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتلائی تھی۔ اس کے بعد وہ سارا خاندان نبوت کا مصر کے اندر رہنا شروع ہو گیا، اور کئی سو سال بعد یہ خاندان دوبارہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوبارہ واپس فلسطین میں گئے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ واقعات قرآنی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نبیوں کے قصص پڑھیں۔ یہ بھائیوں میں حسد ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن ساتھ ساتھ بتلایا بھی گیا کہ کسی اچھی بات پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں نصیحتیں ہیں، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو برائی سے محفوظ کیا، کیسے غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، عزیز مصر بن کر بھی عوام کی خدمت کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ کریم رمضان المبارک میں کی گئی تمام عبادتیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے قیام میں، روزے میں، تلاوت قرآن مجید میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس سے درگزر فرما۔ یا اللہ قیام اللیل میں قرآن مجید کو سننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قاری قرآن سب کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام اعمال اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے والدین جو فوت ہو گئے مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ایمان، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کی، مومنین کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ کریم سب کے مال جان رزق میں حلال برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔